بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في مجلس عزاء الحسين واحشرنا يوم القيامة تحت لواء الحسين وأدخلنا الجنة من باب الحسين اللهم عجل لفرجك الفرج بحق الحسين ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد و آل محمد کے ساتھ. جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں آج کی اس مقدس شب میں ان مومنین کو یاد کیجیے اور ان کی شفا یابی کے لیے بھی ایک مرتبہ صلوات بھیجیے. دنیا میں جہاں کہیں عزاداری سید الشہداء کے جلوس و مجالس جاری و ساری ہیں عزاداروں کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے. پورے جہان کی مشکلات و مصائب اور الجھنوں کا حل رسول خدا کے 12ویں جانشین امام مہدی آخر الزمان کے ظہور میں ہے. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاته بذاته وتنزہ عن مجانست مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد اللحظات العيون ثم الصلاة والسلام على سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على غاصبي حقوقهم ومنكري ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. درود بھیجیے محمد و آل محمد. انتہائی معزز و مکرم واجب الاحترام سادات و غیر سادات شیعہ سنی حسینی تشریف فرما ہیں. شب عاشور ہے، وہ مقدس رات ہے کہ چند پہر کے بعد تاریخ کا وہ کارنامہ رسول کے بیٹے نے انجام دینا ہے کہ اس کے بعد باطل ہمیشہ کے لیے باطل رہے گا اور حق ہمیشہ کے لیے حق رہے گا. اس کے بعد قیامت تک کوئی کوشش نہیں کرے گا کہ حق کو باطل کہے یا باطل کو حق کہے. سید الشہداء اپنے سرخ خون سے ایک ایسی لکیر کھینچیں گے حق و باطل کے درمیان کہ پھر حق کبھی بھی باطل کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو پائے گا اور باطل کبھی بھی حق کا لبادہ اوڑھ کر حق کا نقاب اوڑھ کر انسانیت کو اپنی سازش میں مبتلا نہیں کر سکے گا. پھر قیامت تک کے لیے باطل کا نام یزیدیت ہو جائے گا اور حق کا نام حسینیت ہو جائے گا. وہ گفتگو جسے ہم نے ان 8-9 دنوں میں عرض کیا کہ قیام حسین کیا ہے، مقام حسین کیا ہے اور قیام حسین کیا ہے. کیونکہ اگر انسان مقام حسین کو نہ سمجھے تو وہ قیام حسین کو بھی نہیں سمجھ سکتا. اصلاً جسے مقام حسین کی کوئی خبر نہیں، جسے مقام حسین کا کوئی پتہ نہیں، جسے مقام حسین کا کوئی علم نہیں، اصلاً وہ سوچے گا ہی نہیں کہ میں سید الشہداء کے قیام کو پڑھوں تو کیوں پڑھوں، سنوں تو کیوں سنوں، اپنا ٹائم کیوں دوں ایک ایسی چیز کو جہاں
حسین نامی ایک شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ یہ جان لے کہ یہ ذکر حسین کا ذکر نہیں، یہ ذکر رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر نہیں، رسول کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اگر وہ یہ جان لے کہ رسول کہہ رہے ہیں جسے ہدایت چاہیے، ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے، جسے نجات چاہیے، نجات کی کشتی بھی حسین ہے، اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ یہ حسین ہے جس کے لیے رسول خدا کہہ رہے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، خدایا تو اس سے محبت کرنا جو اس حسین سے محبت کرے، اگر اسے پتہ چل جائے یہ حسین ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے ہیں حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اگر اسے پتہ چل جائے کہ یہ رسول ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں لحمہم لحمی و دمہم دمی، حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، میری جنگ اس کے ساتھ ہے جس کی جنگ حسین کے ساتھ ہے، میری صلح اس کے ساتھ ہے جس کی صلح حسین کے ساتھ ہے، جو حسین کا حامی ہے وہ رسول کا حامی ہے، جو حسین کا مبغض ہے، حسین سے نفرت کرتا ہے، وہ در حقیقت رسول خدا سے نفرت کرتا ہے۔ اگر اس طرح سے مقام حسین کسی کے لیے جلوگر ہو جائے، واضح ہو جائے، تو واضح ہے کہ وہ پھر ان 10 راتوں میں اور بالخصوص 9 اور 10 محرم کے ان 2 دنوں میں کسی تفریحگاہ میں تفریح کرنے نہیں جائے گا، کسی پارک میں اپنا وقت گزارنے نہیں جائے گا، بچوں کو لے کر کہیں گھومنے پھرنے نہیں جائے گا۔ اگر اسے یہ سمجھ آ گیا کہ اس کی دنیا کی نجات اور اس کی آخرت کی عاقبت حسین کے ذکر میں ہے تو وہ ضرور فرش عزا پہ تشریف لائے گا۔ مقام حسین کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام کی ذات پر اس سے بلند درود بھیجے گا۔ اللہ کے نبی، یہی تو وجہ ہے کہ ہر مقام پہ اپنے ہر قول کے ساتھ، اپنے ہر فعل کے ساتھ سید الشہداء کا تعارف کروا رہے ہیں، اور پھر مکتب اہل بیت کے وہ ائمہ معصومین کہ جیسے میں نے گزشتہ مجالس میں عرض کیا اور تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ سید الشہداء کی زیارت کا جو ثواب بیان کر رہے ہیں کہ جس نے حسین کی زیارت کی خدا اسے 2000 حج اور 2000 عمرے کا ثواب دے گا، اور وہ حج اور عمرہ بھی عام حج اور عمرہ نہیں، حجۃ مقبولہ و عمرۃ مبرورہ، وہ عمرہ جو مبرور عمرہ ہے، وہ حج جو مقبول حج ہے، اور اکیلے مقبول حج نہیں ہے، رسول خدا کی معیت میں حج ہے۔ خدایا کیوں اتنا مقام حسین ابن علی کو، کیوں یہ کہا جا رہا ہے یا ثار اللہ وابن سارے، کیوں حسین کے خون کو خدا سے نسبت ہے، کیوں حسین کے قیام کو خدا سے نسبت ہے، کیوں حسین کے پیام کو خدا سے نسبت ہے، کیوں حسین کی زمین کو خدا سے نسبت ہے، کیوں یہ کرب و بلا معلّہ ہے، کیوں یہ وہ کرب و بلا ہے کہ جہاں پر روایات کہتی ہیں 4000 فرشتے یوم عاشور نازل ہوتے ہیں اور سید الشہداء سے کہتے ہیں ہمیں حکم دیجئے ہم آپ کے دشمن کو فی النار کر دیں، لیکن وہ عدالت کا پرچمدار امام، وہ انصاف اور انسانیت کی بات کرنے والا امام فرشتوں سے کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ میرے مخالف انسان ہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان انسانوں کو نظر نہ آئے اور تم فرشتے انہیں قتل کرو۔ یہ ہے عدالت خواہی سید الشہداء کی۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں یبن رسول اللہ، اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہم آ چکے ہیں، ہم اب واپس آسمانوں پہ نہیں جائیں گے۔ کیا عظمت ہے اس زمین کربلا کی، کیا عظمت ہے اس صحرا کے ایک حصے کی، کیا عظمت ہے اس بیابان کی، کیا عزت بخشی ہے خدا نے اس ٹیلے کو کہ خدا کے 4000 ملائکہ عرش سے آتے ہیں اور سبت رسول سے کہتے ہیں اے رسول کے بیٹے ہم پھر یہیں رہیں گے، ہم کہیں اور نہیں جائیں گے۔ شاعر نے کہا کہ ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پہ، بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پہ، ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پہ۔ کیا کہا معصوم کی روایت میں، معصوم کی روایت پیش کرتا چلو، گرچہ قرآن کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف دیکھو گے تمہیں خدا نظر آئے گا، لیکن خدا کے جلوے کہیں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں۔
اسی وجہ سے فرمایا کہ عرفات میں دعا کرو گے تو مستجاب ہوگی۔ خدا یہاں پر بھی ہے، خدا عرفات میں بھی ہے، لیکن عرفات میں خدا کے لطف اور رحمت کی تجلی زیادہ ہے۔ لیکن معصوم نے فرمایا یوم عرفہ 9 ذی الحج کو دو لوگ، ایک جو بیت اللہ الحرام میں میدان عرفات میں ہو اور دوسرا میدان کربلا میں سید الشہداء کے حرم میں ہو، خدا دونوں پر اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے، لیکن پہلے اس پہ نظر کرتا ہے جو کربلا میں ہے، پھر اس پہ نظر کرتا ہے جو عرفات میں ہے۔ کیوں؟ یہاں خدا کی تجلی زیادہ ہے، یہاں خدا کی رحمت کا جلوہ زیادہ ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پہ، ایک معلّہ عرش پہ ہے، ایک معلّہ فرش پہ، لیکن فرق یہ ہے کہ فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چھوڑنے۔ نے فرمایا ہے استان سے میری دوستی دا محبوب میں دا آغاز حسین بھی میں دا نماز بھی میں دی میرا عاشق بے انتاز میری ذات کو بہت پسند آیا میرا بچپن والا ناز کیا حسین میں کو ناراض کیتا خود نہیں قبول نماز نعرہ یہ مقام سید الشہداء ہے جو خدا یہ مقام سید الشہداء کو دیتا ہے۔ کوئی عام انسان یہ مقام سید الشہداء کو نہیں دے رہا۔ مقام اتنا بلند اس لیے ہے کہ سید الشہداء کا پیام انتہائی عظیم ہے، سید الشہداء کا ہدف انتہائی عظیم ہے۔ وہ ہدف کہ اگر سید الشہداء کا یہ ہدف متحقق نہ ہو، اگر یہ ہدف پورا نہ ہو اور سید الشہداء اپنے خون کی طاقت سے یزید اور یزیدیت کے چہرے سے نقاب نہ ہٹا سکیں، پھر قیامت تک توحید باقی نہیں بچتی۔ دیکھیے یہ توحید کتنی قیمتی ہے کہ جس کے لیے سید الشہداء اپنا مقدس خون دے رہے ہیں۔ اگر یہ توحید قیمتی نہ ہوتی، یزید کس چیز کا انکار کر رہا تھا کہ خدا نے کوئی وحی نہیں بھیجی، کوئی کتاب نہیں اتری۔ اگر کتاب کا انکار ہو جائے، وحی کا انکار ہو جائے، تو سب سے زیادہ کتاب و وحی میں جس چیز پہ زور دیا گیا خدا کی توحید ہے۔ ائمہ اہل بیت کا سب سے بڑا پیغام خدا کی توحید ہے۔ ایک شخص اپنے غلام علی میں ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد وآل محمد کے ذات۔ مدینے کی گلی میں مدینے کی گلی میں ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور وہ غلام بار بار کہہ رہا تھا تمہیں خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ لیکن اب تھوڑی دیر بعد، اور وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا خدا کے نام پہ، تھوڑی دیر بعد گلی سے رسول خدا کا گزر ہوا۔ رسول خدا جو ہی گلی میں داخل ہوئے، اس غلام نے کہا تمہیں اس نبی کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ اس نے چھوڑ دیا۔ رسول خدا قریب تشریف لائے اور اس مارنے والے، وہ جو اپنے غلام کو مار رہا تھا اور اس غلام کا آقا تھا، اسے ڈانٹ کے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے چند مرتبہ کہا کہ خدا کے نام پہ چھوڑ دو، تم نے نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا رسول کے نام پہ چھوڑ دو، تم نے چھوڑ دیا۔ کیا خدا بڑا ہے یا اس کا رسول بڑا ہے؟ خدا خالق ہے یا رسول خالق ہے؟ خدا مالک ہے یا رسول مالک ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا تو نے استغفار کر لیا، اگر استغفار نہ کرتا تو قیامت کے دن مشرک محسوب ہوتا۔ کیوں؟ خدا کے رسول کو خدا سے زیادہ اہمیت دے رہا تھا۔ یہ ہے تعلیمات اہل بیت کہ جو خالق و رازق ہے اس کی خالقیت کا اقرار، اس کی رازقیت کا اقرار، اس کی ربوبیت کا اقرار، یہ اصول ہے حسینیت کا۔ اور خدا کے احکام کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کی کوشش کرنا، یہ اولین اصول ہے یزیدیت کا۔ آج کی رات سید الشہداء کے ہدف کو سمجھنے کی رات ہے۔ آج کی رات گناہوں کی دلدل سے نکل کر حر کی طرح خیمے سید الشہداء میں پہنچنے کی رات ہے۔
کہ حر جس طرح سے آج کی رات فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، حدیث میں ملتا ہے تفکر ساعت افضل من 70 سنہ، عبادت 70 سنہ، کہ ایک لحظے کی فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ عالم دین سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک لحظے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے، یہ کیسی فکر ہے؟ فرمایا یہ شب عاشور حر جیسی فکر ہے، وہ فکر جو انسان کو یزیدی کیمپ سے نکال کر حسینی قافلے میں لے آئے۔ آج کی رات کا پہلا درس حر مزاج بننا ہے کہ جب انسان اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دے، انسان گناہوں کی دلدل سے نکلے اور سید الشہداء کے خیمے کے دروازے پہ پہنچے اور سید الشہداء سے کہے اے مولا میں نے 1000 کوشش کی، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اے مولا آپ صاحب ولایت تکوینی ہیں، اے مولا آج کی رات ہم حر بن کے تیرے دروازے پہ آئے ہیں، مولا ہمیں اپنے لشکر میں قبول کر لے، مولا ہمیں گناہوں کی دلدل سے بچا لے، مولا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق تیرے ہدف کے ساتھ چل سکیں، تیرے مقصد کے لیے زندگی گزار سکیں، اور ایک جھلک ہم میں وہ بھی نظر آئے جو تیرے اصحاب میں نظر آ رہی تھی۔ اے میرے مولا جب تو نے شب عاشور چراغ گل کیے اور کہا کہ چلے جاؤ، میں نے بیعت کو اٹھا لیا، قیامت کے دن میرا نانا تم سے شکوہ نہیں کرے گا، جنت بھی مل جائے گی، چلے جاؤ۔ لیکن میں کہوں گا خیمے حسینی میں بیٹھے جنت کے مشتاق تھوڑا ہیں، یہ تو حسین کی صحبت کے مشتاق ہیں، یہ حسین کے ساتھ شہید ہونا چاہ رہے ہیں، یہ جنت کے مشتاق نہیں ہیں، انہیں جنت نہیں چاہیے، جنت اس لیے چاہیے کہ وہ خدا کی رضا کی جگہ ہے، ورنہ جنت ان کا مقصود نہیں ہے، ان کا مقصود خدا اور خدا کی حجت کی رضا ہے۔ سید الشہداء نے جب یہ جملے کہے چراغ بجھا کر، تاکہ اگر چراغ روشن ہے اور کوئی شرمندہ ہو رہا ہے کہ کیسے نکلے، وہ رات کے اندھیرے سے چراغ کے گل ہونے سے فائدہ اٹھائے اور نکل جائے خیمے سے۔ لیکن عباس علمدار سب سے پہلے بولے مولا آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ میں کہوں گا علمدار کربلا تیری معرفت کو سلام، ہاں جو حسین کو چھوڑ دے وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا، وہ کہاں جائے گا جو حسین ابن علی کو چھوڑ دے۔ سید الشہداء نے آج کی رات مانگی ہی کیوں ہے؟ پھر آپ کتابوں میں تفصیل پڑھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی نے اٹھ کے کہا، حضرت مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول، صحابی امیر المؤمنین، امام حسن کے صحابی اور امام حسین کے صحابی، اتنی برجستہ اور عظیم شخصیت کہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان صحابہ کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے، یہ بھی تو یاد صحابہ کا تقاضا ہے۔ کیا کبھی کسی نے تحقیق کی کہ سید الشہداء کے ساتھ رسول کے کتنے صحابی شہید ہوئے؟ یہاں صرف رسول کا بیٹا شہید نہیں ہو رہا، رسول کے صحابہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ درست ہے ہم تمام مقاتل کے مقدسات کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے، لیکن جو صحابہ کی ایک لفظ سے گستاخی کرے اسے تو کافر کہا جاتا ہے، اور جو یزید چند صحابیوں کو قتل کر دے وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ مسلم ابن اوسجہ صحابی رسول کھڑے ہوئے، فرمایا حسین ابن علی اگر مجھے 70 مرتبہ ذبح کیا جائے، میرے گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں، میرے گوشت کو جلا دیا جائے اور مجھے پھر زندہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ حسین کا رستہ چھوڑ سکتے ہو، میں کبھی آپ کا رستہ نہیں چھوڑوں گا۔ بولا یہ تو ایک مرتبہ قتل ہونا ہے، یہ تو ایک مرتبہ قتل ہونا ہے۔ سید الشہداء نے جب یہ سنا عظیم جملہ فرمایا، فرمایا لا اعلم اصحابی ابر و اوفا من اصحابی، میں نے آج تک اپنے سے زیادہ جتنے میرے صحابہ وفادار ہیں میں نے تاریخ میں کسی کے صحابہ وفادار نہیں دیکھے، جتنے میرے اہل بیت ابر ہیں، میرے ساتھ نیک ہیں۔ یہ عباس ابن علی، یہ حضرت علی اکبر، 18 سال کا جوان، یہ 32 سال کا جوان، یہ 13 سال کا قاسم، جو پوچھتا ہے کہ مولا میں نے بھی شہید ہونا ہے یا نہیں؟
جو کہتے ہیں مولا شہادت میرے لیے احلی من العسل ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، مولا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اگر میرا نام فہرست میں نہیں، خدا کے لیے مجھے بھی شہداء میں اجازت دیجیے۔ یہ ہیں اہل بیت سید الشہداء کے، اور یہ ہیں اصحاب سید الشہداء کے۔ اب سید الشہداء نے انہیں جنت میں ان کی منازل دکھائیں۔ مسلم ابن اوسجہ دیکھو یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، حبیب دیکھو یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، اے ہلال ابن نافع دیکھو یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، ایک ایک کو مقام دکھائے۔ یہ صحابہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ سید الشہداء نے رات کو تقسیم کیا چند حصوں میں، اہم ترین مقصد جس کے لیے رات کی مہلت لی تھی وہ کیا تھا؟ 9 محرم کو گھیر لیا تھا تمام افواج نے، فوجوں کی تعداد مکمل ہو چکی تھی۔ سید الشہداء نے حضرت عباس سے کہا عباس ان سے ایک رات کی مہلت لے آؤ، انہو لیعلم میرا خدا جانتا ہے، انی احب الصلاۃ و تلاوت کتابہ میں اس کی نماز سے اور اس کے قرآن کی تلاوت سے عشق کرتا ہوں۔ ایک رات مانگ لو حسین خدا کی نماز پڑھ سکے، ایک رات مانگ لو حسین خدا کے قرآن کی تلاوت کر سکے۔ تاریخوں کے الفاظ ہیں لہم دوی کا دوی النحل، پوری رات خیام حسینی سے تلاوت قرآن اور نماز شب کی آوازیں ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے گھر سے بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ مسلسل خدا کی تسبیح، مسلسل قرآن کی تلاوت، مسلسل نماز شب۔ انہیں حسین عمل سے بتا رہے تھے یاد رکھنا کوئی تمہیں رستے سے بھٹکا نہ دے۔ حسین وہ ہے جو ایک پوری رات مانگتا ہے نماز کے لیے، اور کہتے ہیں حسین عاشق نماز ہے، جو نماز کا عاشق نہ ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا، جو تلاوت کلام الہی کا عاشق نہ ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ صبح عاشور جب حضرت حبیب گھوڑے سے گرے اور سید الشہداء نے آ کر حضرت حبیب کے سر کو اپنی گود میں رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا خدایا گواہ رہنا انہوں نے تیرے رسول کے اس صحابی کو شہید کیا جو ایک دن میں پورا قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ یہ ہے حسینی، یہ ہے حسینی قافلے کا حبیب، 90 سال کا بوڑھا اور ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے۔ اصحاب تک ایک بات پہنچی کہ علی کی بیٹی مضطرب ہے، علی کی بیٹی پریشان ہے، ہر طرف سے یزیدی لشکر کی آوازیں ہیں، کوئی 4000 لے کر آ رہا ہے، کوئی 7000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، کوئی 5000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے، دشمنان کی تعداد زیادہ ہے، علی کی بیٹی مضطرب ہے۔ جب یہ خبر پہنچی کہ علی کی بیٹی کو شاید یقین نہیں کہ حسین کے ساتھی ساتھ دیں گے یا نہیں، سید الشہداء سے اجازت لی اصحاب نے، اور اب زینب کبریٰ کے خیمے کے باہر پہنچے اور خیمے کے باہر جا کر اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا اور اپنی تلواروں کو اپنی ہی شہرت پہ رکھا اور اونچی آواز میں جناب حبیب پکارے علی کی بیٹی کیا آپ کو یقین نہیں کہ ہم آپ کے بھائی کی جان پر جان فدا کریں گے، اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں۔ کتنے باوفا اصحاب ہیں۔ خیام کے چاروں طرف قناتوں کو لگایا گیا ہے، کیوں؟ اگر بیویاں خیام میں موجود ہیں تو آوازیں بھی باہر نہ آئیں۔ یہ بھی ایک سبق ہے نا، حسینیت کا ایک سبق ہے۔ عجیب ہے شب عاشور جہاں دین کے سارے سبق آپ کو اکٹھے ملیں گے۔ جناب سیدہ کونین سے جب پوچھا گیا تھا کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے، بی بی نے یہ دنیاوی زیوروں میں سے کسی زیور کا نام نہیں لیا، فرمایا عورت کا بہترین زیور عورت کی حیا ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ اے بی بی دو عالم عورت کی سعادت اور خوشبختی کس چیز میں ہے، فرمایا عورت کی خوشبختی یہ ہے کہ پوری زندگی نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ یہ حسینی خاتون ہوا کرتی ہے کہ پوری زندگی جس کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو نظر نہیں آتا۔ یہ سبق ہے حسین ابن علی کا، یہ سبق ہے رسول زادیوں کا، امیر المؤمنین کا۔ ہمسایہ کہتا ہے میں چند سال امیر المؤمنین کے ساتھ رہنے کے بعد متوجہ ہوا کہ امیر المؤمنین کے گھر میں خواتین بھی رہتی ہیں۔
کیونکہ ہم نے کبھی کسی خاتون کی آواز نہیں سنی تھی. سید الشہداء نے یہ اہتمام کیا، ایک وقت اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، ایک وقت اپنے اہل بیت کے ساتھ گزارا، اور ایک بڑا حصہ خدا کے ساتھ راز و نیاز میں گزارا، خدا کی عبادت میں گزارا، نماز تہجد میں گزارا، تلاوت قرآن میں گزارا. راوی کہتا ہے، امام کا صحابی ہے، امام کا صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا سید الشہداء عبادت کے بعد اپنے خیمے سے نکلے کربلا کے میدان میں، کبھی ایک جگہ کو کھڑے ہو کے غور سے دیکھتے ہیں، کبھی دوسری جگہ کو کھڑے ہو کے غور سے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر غور سے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا مولا یہ مختلف جگہوں کو غور سے کھڑے ہو کے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر تم آ گیا تو آپ مجھے بتاتا ہوں، یہاں اکبر گریں گے، یہاں پہ اون گریں گے، یہاں محمد گریں گے، وہ نہر علقمہ کے کنارے پہ عباس گریں گے، یہاں پہ قاسم کی لاش پامال ہوگی. زہرا کا لال ایک ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ٹھہر رہا تھا. راوی کہتے ہیں ایک جگہ سے گزرے، جلدی گزرے. میں نے کہا مولا کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ذوالجناح سے گر جاؤں گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ذوالجناح سے گر جاؤں گا. عظیم مکتب ہے سید الشہداء کا. خدا کی عبادت صبح عاشور نماز ظہر اصحاب کے ساتھ پڑھتے ہیں. بولا کہ اصحاب بہت عظیم اصحاب ہیں. ایک صحابی آ کر نماز کا وقت یاد دلاتے ہیں. سید الشہداء فرماتے ہیں جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ ساعدی خدا تجھے قیامت والے دن نماز گزاروں میں سے اٹھائے. نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. سعید بن عبداللہ ہیں کہ جو امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام نماز پڑھ رہے ہیں، سعید تیروں کو اپنے سینے پہ لے رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں ایک ذاکر اہل بیت نے، ایک واعظ نے ایک مرتبہ کہا مولا کاش ہم ہوتے، ہم بھی وہاں ہوتے تو ہم بھی سعید کی طرح تیروں کو روک لیتے. کہتے ہیں رات کے وقت جب سویا خواب میں دیکھا سید الشہداء نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ سید الشہداء کے آگے کھڑا ہے. اچانک تیر آتا ہے، پہلے یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں تیر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن جب تیر قریب آتا ہے تو اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور تیر رسول کے بیٹے کو جا کے لگتا ہے. پھر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں اب میں دوسرا تیر روکوں گا. پھر تیر قریب آیا، پھر سر کو جھکا لیا. اب جو تیر سید الشہداء کو لگتے رہے کہ جو صبح اٹھا حرم امام حسین میں پہنچا، زارو قطار روتا رہا، معافی مانگتا رہا. اگلی شب سید الشہداء خواب میں آئے، کہا تجھے ایک شرط پہ معاف کروں گا، آج کے بعد میرے اصحاب سے اپنا مقایسہ نہ کرنا، میرے اصحاب کی برابری نہ کرنا آج کے بعد. ہاں یہ ضرور کہنا، یا ائمہ نے ہمیں تعلیم دی. 8ویں امام نے فرمایا کہ ابن شبیب یہ ضرور کہنا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما. ہم روز زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں اے امام کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور وہ فوز عظیم پا لیتا. امام کہتے ہیں اگر تم یہ کہو گے اگرچہ تم میدان کربلا میں نہیں تھے، ہم تمہیں اسی کا ثواب دیں گے جو میدان کربلا میں تھا، لیکن تم شہداء کربلا کے برابر نہیں ہو سکتے. سعید نماز ختم ہوتی ہے اور دوسری طرف سعید گرتے ہیں. 13 تیر اپنے سینے میں لیے گرتے ہیں. جب تک حسین نماز پڑھتے رہے سعید نے ایک تیر بھی حسین کو نہ لگنے دیا. آج کی رات ہے اس عہد کی رات کہ مولا جس طرح سے شب عاشور آپ کے اصحاب یہ وعدہ کر رہے تھے کہ مولا ہمیں 70 مرتبہ شہید کر دیا جائے پھر اٹھایا جائے، ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں، ہم آپ کے رستے کو نہیں چھوڑ سکتے. اے وقت کے امام، اے امام زمان، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں مولا ہمارے اندر یہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ہم آپ کی طرف کوئی تیر نہ آنے دیں گے. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں امام زمانہ زار و قطار روتے ہیں. ہم کوشش کریں نا اسے نہ رلائیں جو روز اپنی پھوپھی کی چادر کو یاد کر کے روتا ہے، جو روز اکبر کے زخمی سینے کو یاد کر کے روتا ہے،
रोज अलमदार के बाजुओं को याद करके रोता है। मैं कोशिश करूं उसे ना रुलाऊं। जो रोज ये देखता है कि हुसैन इब्न अली के पास अली अकबर इजाजत लेने आए हैं। तारीखें कहती हैं कि बनी हाशिम में से सबसे पहले इजाजत लेने अकबर आए। सैयद शुहदा ने नहीं रोका, अपना बेटा है। सैयद शुहदा फख्र समझते हैं कि सबसे पहले अपना बेटा जाए। खुदा की नेमत है शहादत, मकाम शुक्र है। लेकिन उलमा फरमाते हैं जब अकबर आए, एक तरफ से औलाद जाफर तैयार आ गई, मौला हम मौजूद हैं, हमारे होते हुए अकबर कैसे जा सकता है। फिर अकबर आए, असहाब आ गए, मौला हम मौजूद हैं, हमारे होते हुए अकबर कैसे जा सकते हैं। फिर अकबर आए, फिर औलाद अकील आ गई, मौला हम मौजूद हैं, हमारे होते हुए अकबर कैसे जा सकते हैं। उलमा फरमाते हैं एक वक्त वो आया, अकबर इजाजत मांगने आए। सैयद शुहदा ने एक मरतबा दाएं देखा, एक मरतबा बाएं देखा। शायद कोई हो जो कहे मौला अकबर को ना जाने दे, हम जाएंगे। अब कोई ना बचा था जो कहे मौला अकबर को ना जाने दे, हम जाएंगे। सैयद शुहदा ने कहा अकबर चले जाओ, लेकिन बेटा मैदान में पहुंचने तक कोशिश करना, बार बार मुड़ के मुझे देखते जाना। 57 साल का बाप है, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा है। और निकलते हुए जब अकबर निकल रहे थे, सैयद शुहदा ने अपने मुंह को आसमान की तरफ मोड़ लिया। अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम, खुदाया तू इस कौम पे गवाह रहना। कद बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक, खुदाया अब इस कौम की तरफ वो जा रहा है जो बोलने में भी तेरे रसूल जैसा है, जो चलता है तो ऐसे लगता है अल्लाह का नबी चल रहा है, जिसकी शक्ल भी तेरे रसूल जैसी है, जिसका किरदार और अखलाक भी तेरे रसूल जैसा है। कुन्ना इज़श्तक़ना इला ज़ियारत नबीही नज़रना इलैह, हम जब नबी की ज़ियारत के मुश्ताक होते थे, हम अकबर की ज़ियारत करते थे। मौला हम अब जब नबी की ज़ियारत करना चाहेंगे किसे देखेंगे। अब जो अकबर चले जाएंगे, अब हम किसे देखेंगे। तारीखें कहती हैं अकबर ने जंग की। अजीब नहीं है उम्मत कि वो जो शक्ल में भी रसूल जैसा है, उसके सीने में भी नेज़ा उतार दिया। उन्होंने फिर भी मोहम्मद समझ के मारा उसे, अगरचे उनको पता था पिसर हुसैन का है। रसूल को कत्ल कर रहे थे, रसूल को शहीद कर रहे थे। एक आवाज दी अली अकबर ने, या अबता अलैका मिन्निस सलाम, बाबा जान अली का आखिरी सलाम हो। अजीब मंजर होगा, अजीब हालत होगी सैयद शुहदा की कि जब अकबर का आखिरी सलाम सुना। तारीखें ये कहती है, शेख मुफीद ने लिखा है, अगर उन्होंने ना लिखा होता मैं ना पढ़ता, कहते हैं सिर्फ नेज़ा न लगा, अकबर ने ज़ीन से ज़मीन पे आना था, सैयद शुहदा को पहुंचने में इतनी देर हो गई। इन्होंने चारों तरफ से अली अकबर का इहाता किया। फ़क़तऊहु बिस्सयूफ़ इरबन इरबा, चारों तरफ से तलवारें निकली। कोई सर पे वार करता है, कोई बाजुओं पे वार करता है, कोई सीने पे वार करता है, कोई टांगों पे वार करता है। बाप को पहुंचने में देर क्यों हुई। वो हुसैन जब कोई शहीद भी पुकारता था, घोड़े को झुलान देते थे, ज़ुल्फ़िकार को निकालते थे, जंग करते हुए आगे बढ़ते थे और जंग करते करते जाके शहीद के लाशें को उठाते थे, लाशें उठा के घोड़े पर रखते थे और घोड़े पे बैठ के खेमे में आते थे। इसी हुसैन को जब अकबर ने आवाज दी, उधर से आवाज का आना था, यहाँ हुसैन ज़मीन करबला पे गिरे, हिम्मत करके उठे फिर गिरे, फिर उठे फिर गिरे। तारीखें लिखती है अब जब चलने की सकत न रही, छोटे से बच्चे की तरह खुद को खाके करबला पे घसीटना शुरू किया। घसीट घसीट के जब